اور مکھن لگا کے تعریف کری. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اخبار میں جب انسان اپنا نام دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے, یوٹیوب پہ اپنا کوئی تعارف دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان کو چاہتوں اعتدال میں لے کر آؤ, لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو 100% یہ لمٹ کراس ہوگی. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے کہتے ہیں جی شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے اور جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک حلال ہے اور بعض فقہا کے نزدیک حرام ہے؟ شرعی احکام تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا بھی لکھا ہوا ہے آخر میں. جناب عثمان لیاقت صاحب, بات آپ کی ٹھیک ہے, شریعت میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے جو بہت واضح ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح حرام بھی واضح, لیکن آپ نے خود فرمایا وبینہما امور, اس کے بیچ میں کچھ ایسے امور ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں پر مشتبہ ہیں, یعنی ان میں دلائل دونوں طرف ہوں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا کہ یہ امت اجتہاد کرے گی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. اب وہ لشکر جب جانے لگا تو عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. اب ان کا اختلاف ہو گیا, بھائی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ایک فریق نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچے بغیر نہیں پڑھنی ہے, لہذا ہم تو یہاں قضا کریں گے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ فرض یہ تھا کہ قضا کر دی جائے نماز, کیونکہ نبی کا حکم ہے. دوسرے فریق نے کہا بھائی نبی کی منشا یہ نہیں تھی, نبی کا مطلب یہ نہیں تھا, نبی نے تو ہمیں حفاظت کے پیش نظر کہہ دیا کہ عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھو. مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز ہی قضا کر دو, نماز قضا کرنے پر تو قرآن کے واضح الفاظ ہیں, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز یعنی عصر کی خاص طور پہ حفاظت کرو تم. تو اب ان میں اختلاف ہو گیا, تو ایک فریق نے پڑھی ایک نے نہیں پڑھی. اب دونوں فریق جب نبی کے پاس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. تو اس میں آپ نے اپنے عمل سے ایک اصول بتا دیا کہ بھئی جب دلائل دونوں طرف ہوں گے تو اس میں اگر فقہا کا اختلاف ہو جائے تو کسی ایک فریق کو بھی 100% غلط نہیں کہا جائے گا اور گمراہ نہیں کہا جائے گا. دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون ہے, آپ نے فرمایا کہ المجتہد اذا اجتہد, جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, مجتہد کہتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن و سنت کا بہت واضح علم ہو, بہت گہرا علم ہو اور بہت مہارت ہو, اور پھر اللہ نے ان کو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کا ملکہ بھی دیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کرتا ہے فإن أصاب فله أجران, اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. وإن أخطأ فله أجر واحد, اگر اس سے غلطی بھی ہوتی ہے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. تو کچھ چیزیں تو واضح طور پر حلال ہیں, جیسے گائے کا گوشت ذبح کر کے آپ نے اللہ کا نام لے کے کھا لیا, حلال ہے. اونٹ کا گوشت حلال ہے, بکرے کا گوشت حلال ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور نباتات حلال ہیں. بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں جن کے حلال ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں, بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعض فقہا کے نزدیک حرام ہے, بعض فقہا کے نزدیک حلال ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان میں دلائل ایسے واضح نوعیت کے نہیں ہیں. مثال کے طور پر سمندر کی مخلوق میں کیا مچھلی حلال ہے یا مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہے؟ تو اب امام ابو حنیفہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں احلت لنا میتتان السمک والجراد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی, یعنی ان کا وہ ذبح کیے بغیر بھی ہم کھا سکتے ہیں, تو مچھلی کو مستثنیٰ کیا ہے. اور دیگر علماء کہتے ہیں احل لکم صید البحر, اللہ نے سمندر کے شکار کو اس آیت میں حلال قرار دیا ہے. امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ مخلوق حلال ہے پھر تو یہ ہپو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی حلال ہوگا, یہ بھی تو زیادہ تر پانی میں ہی رہتا ہے. مگرمچھ بھی حلال ہوگا, یہ بھی تو زیادہ تر پانی میں ہی رہتا ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کی قول ہے کہ بھائی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی حلال نہیں ہے, اور ہمیں صحابہ تابعین سے ملتا بھی نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا. دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں جو ہے وہ قرآن میں جب یہ ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو حلال ہے, تو امام صاحب کہتے ہیں شکار سے مچھلی مراد ہے. بہرحال اب اس میں لمبی چوڑی بحث ہے. تو اب جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ آپ کو جس فقیہ پر زیادہ اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کریں, اور بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں, یا تو فقہ ابو حنیفہ کو فالو کریں, یا فقہ شافعی کو فالو کریں, یا فقہ مالکیہ کو, یا فقہ حنبلی کو, اس لیے کہ چاروں فقہ مدون ہیں. لیکن جب کریں تو پھر ایک کو پراپر کریں. ایسا نہیں کہ ایک جگہ جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن گئے اور بغیر ولی کے لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے حنفی بن گئے, یہ پھر دین کے ساتھ تماشا ہے. تو یہ چیزیں قرآن و سنت ہی سے ثابت ہیں. فقہا کا اختلاف تو اس میں امت کی خیر ہے, اس لیے کہ اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شدید ضرورت ہوتی ہے, جہاں ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر اس قول پہ بھی فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ہے. دوسرے فقہا کا قول ہے جس میں گنجائش ہے. مثال کے طور پر جھینگے کا بزنس بہت ہوتا ہے, تو اب اگر بزنس کو بھی حرام کہہ دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کی تجارت خراب ہو جائے گی, بہت سارے مسائل ہوں گے. تو اس میں حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی بزنس کی حد تک جائز ہے, کیونکہ اس میں اتفاق نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں. تو اس اختلاف میں رحمت ہے.
لیکن نارملی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور باقیوں کو بھی ٹھیک سمجھنا چاہیے. تو میں نے یہ آپ کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ فقہا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک حرام ہے بعض فقہا کے نزدیک حلال ہے. اس لیے کہ اجتہاد اس امت کا خاصہ ہے. اس امت کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت دی اور ان کو فقہا کو حکم دیا کہ آپ غور و فکر کریں, اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اجتہاد کا حکم. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, کہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے, چاہے وہ قرآن و سنت کی خبر ہو یا کوئی بھی کسی بھی شعبے کی خبر ہو, تو ماہرین کو دو تاکہ وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کا مطلب نکال کے لائیں تمہارے سامنے. اچھا جی, اگر کسی عورت کو ضرورت کی وجہ سے باہر, یہ ہپو بہت نالائق طریقے سے بات کرتا ہے, یہ کیسے گدھے کی طرح چیخ رہا ہے. اگر کسی عورت کو ضرورت کی وجہ سے باہر جانا پڑے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ پرائیویٹ رکشہ کرا کے جا سکے, تو وہ بس میں یا ایسے رکشے میں سفر کر سکتی ہے جس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہوں, جبکہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مردوں سے ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں رش بہت ہوتا ہے. ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ عورت کا جسم کسی غیر مرد سے ٹچ ہو. تو رکشے میں مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو بالکل جسم ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ناجائز ہے بالکل. تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ صرف علاج کے طور پر, جب لیڈی ڈاکٹر نہ مل رہی ہو, علاج ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر تو زندگی نہیں رہ سکتے, ظاہر ہے پھر تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو علاج معالجہ تو کیونکہ زندگی کا تعلق ہے نا اس سے, یا شدید بیماری بھی ایک طرح سے موت ہی کی صورت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں تو میل ڈاکٹر سے مجبوراً علاج کرانا پڑتا ہے. لیکن جس طرح بسوں میں مرد اور عورت چپک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, رکشوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا کوئی حل خواتین کو تلاش کرنا چاہیے, کوئی متبادل. کسی مسلمان کا غیر مسلم کے سامنے جھکنا کیسا ہے؟ کسی کے سامنے بھی جھکنا جائز نہیں اللہ کے سوا, خوب سمجھ لو, نہ مسلم نہ غیر مسلم. گلنار صاحبہ ممبئی سے, مفتی صاحب مجھے حدیثیں پڑھنے کا بہت شوق ہے, میرے پاس 3-4 حدیث کی کتابیں ہیں, آپ بھی کچھ اچھی حدیث کی کتابوں کے نام بتا دیں. ریاض الصالحین بہت بہترین کتاب ہے, علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, وہ آپ خرید کے رکھ لیں, ترجمہ بھی اس کا لے لیں اگر عربی آپ کو نہیں آتی ہے. اور علامہ ذہبی کی بھی کتاب ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں, کہ انہوں نے صرف وہ احادیث جمع کی ہیں جو کبیرہ گناہوں سے متعلق ہیں, وہ بھی آپ لے سکتی ہیں, بہت اچھی کتاب ہے وہ. مظہر علی چانڈیو سندھ, مفتی صاحب میرے گھر میں میری بات کوئی نہیں مانتا. ابے کسی کے گھر میں کسی کی بات کوئی نہیں مانتا آج کل بھائی صاحب, میں ان کو سمجھاتا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں مانتے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں, لیکن نقصان اٹھانے کے بعد بھی میری بات نہیں مانتے. کوئی بات نہیں, آپ اپنا کام سے کام رکھیں, جب نہیں مان رہے تو چھوڑ دیں, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو بھائی. باہر کے ملک میں اسائلم لے کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو پیسے اسائلم سے نہیں کمائے جا سکتے, پیسے تو جاب کر کے کماتے ہیں. اگر وہ جاب درست ہے تو پیسے بھی جائز ہیں, جاب صحیح نہیں ہے تو پیسے بھی ناجائز ہیں. شراب بیچنے کی جاب کر رہے ہو تو ناجائز ہے, اور اگر حلال کام کی جاب کر رہے ہو تو جائز ہے. باقی اسائلم لینا, اگر جھوٹ بول کے اسائلم لیا ہے تو اس کا گناہ بہرحال ہوگا. بہت سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں جھوٹ بوٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ فائرنگ ہوئی تھی ہمارے اوپر, بعض لوگ تو فیک فائرنگ بھی کرواتے ہیں اپنے اوپر, تو یہ سب ناجائز ہے, دھوکے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو چاہیے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست سے باہر نکال دے, اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کرے. جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیتوں کا انکار کرتے ہیں, جیسے کہ قرآن میں غیر اللہ کو پکارنا منع ہے, لیکن یہ لوگ پھر بھی قبروں کو پکارتے ہیں. کیا یہ قرآن کی آیات کا انکار تو نہیں ہوا؟ بالکل 100% انکار ہوا. جیسے جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم الغیب تھا, سب کچھ کا علم تھا, ما کانا وما یکون. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, صحیح حدیث ہے, کہ اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو ایسے ہی جو قبروں کو پکارے, غیر اللہ کو پکارے دعاؤں میں, تو وہ چاہے 100 دفعہ زبان سے کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ قرآن کا منکر ہے, کیونکہ قرآن تو شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہی کا لفظ اللہ نے لگایا ہے کہ تیرے علاوہ کسی سے نہ مدد مانگیں گے اور نہ جو ہے تیرے سوا کسی کو پکاریں گے. میرا ایک کلپ آج کل چل رہا ہے جس میں میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیارات نہیں دیے, یعنی اسباب سے ہٹ کے اختیارات, اور پیغمبر کو پکارنا بھی دعا میں جائز نہیں. اتنے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے کہ ان لوگوں کی قسمت میں نبی کی تعظیم ہے ہی نہیں, ان لوگوں کو کبھی توفیق ہی نہیں ملتی کہ نبی سے محبت کی بات کریں. ایسی فضول باتیں. بھائی نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عقیدہ توحید پر قائم رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید سکھانے آئے تھے, توحید کے علمبردار تھے, اور آپ نے ایسی توحید زندہ کی. آپ نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو, یعنی شرک پھیلے جزیرہ عرب میں. تو آج یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ شرک نہیں ملے گا آپ کو,
تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حقیقی محبت کرے گا وہ توحید کا قائل ہوگا. اور باقی نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آپ پر درود پڑھا جائے، آپ کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے آپ کے حوض کوثر سے اور دست مبارک سے پانی پینے کی سعادت مانگی جائے، آپ کی شفاعت مانگی جائے. یہ چیزیں ہیں پیغمبر کی محبت میں. آپ نے پیغمبر کے محبت میں وہ کام کر لیا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی محبت میں کیا، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، یا یہ کہ ان کو مختار کل مشکل کشا بنا ڈالا، ان سے دعائیں بھی مانگتے ہیں وہ. تو یہ تو نبی کی محبت کا لیبل ہوگا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے بھائی. میں عالم بننا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ وہ کچھ اور پڑھانا چاہتے ہیں. دیکھو، اگر آپ کے گھر والوں کو کمانے کی پرابلم ہے اور آپ کما رہے ہیں، یا آپ کما سکتے ہیں فیوچر میں، بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، اکلوتے ہیں، تو پھر تو آپ ماں باپ کی بات مانیں، کیونکہ ظاہر عالم بننے کے بعد بہت سو کے پاس سورس آف انکم نہیں ہوتی، وہ غربت میں ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. میجورٹی کی تو علماء کی بیچاروں کی یہی حالت ہے. پھر بھی لوگ صبح شام علماء کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ مولوی ایسے، مولوی ایسے. کبھی آؤ مدرسوں میں خوشبو لگا کے تو ہم آپ کو دکھائیں گے مولوی کتنی کم تنخواہوں میں کتنی کتابیں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی یونیورسٹیوں میں 1 گھنٹے کے پروفیسر کتنے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. میں ایسے ٹیچروں کو جانتا ہوں 25-30 سال سے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، اور بیچاروں کی حالت دیکھو جا کے. لیکن یہ کہ ہاں ظاہر ہے 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں، وہ پھر حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو عام طور پر مولانا جو صحیح مولانا ہے ان بیچاروں وہ اکثر غریب ہی ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے تکے لگ جاتے ہیں اور کاروبار چل جاتے ہیں ان کے، یا یہ کہ وہ پہلے سے ہی باپ دادا سے ہی مالدار ہوتے ہیں، یا وراثت ان کو مالدار بنا دیتی ہے. لیکن میجورٹی تو علماء صلحاء میں غربا اور مساکین ہی کی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے مولوی بن جائے گا تو ہم بھی ایسے پڑے رہیں گے، یہ بھی. تو اس لیے اگر آپ اکلوتے ہیں اور ماں باپ کو یہ ڈر ہے کہ کمانے کھلانے والا ہمیں کوئی نہیں ہوگا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کے اور بھی بھائی ہیں تو پھر آپ اگر عالم بننا چاہیں تو پھر ماں باپ آپ کو روکنے کا حق نہیں. یہ مسئلہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اور صحیح شریعت کے دلائل کو سامنے رکھ کے ہی بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. تو مثال کے طور پر بچہ چاہتا ہے میں بزنس کروں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر ہی بنے گا. تو یہ زبردستی ہے. اس میں اگر بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے گناہگار نہیں ہوگا. تو بچہ چاہتا ہے میں سفر پہ جاؤں، ماں باپ زبردستی روک رہے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے، بلا وجہ روک رہے ہیں اس کو. تو یہ جو ہے نا، اس میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے. تو ایسی یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. تو اگر آپ جو ہے عالم بننا چاہتے ہیں اور ماں باپ روک رہے ہیں تو محبت سے ماں باپ سے بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے فخر کا ذریعہ بنوں گا، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنوں گا، دین کی خدمت اللہ مجھ سے لے گا. محبت سے ان کو سمجھائیں، بدتمیزی بد کلامی نہ کریں. تو بن سکتے ہیں آپ اگر اس تفصیل کے بعد جو میں نے بتائی. عبد الرحمن صاحب ملتان سے، میں پہلے بہت گالیاں دیتا تھا کیونکہ میرے دوست ایسے ہی تھے، لیکن پھر میں نے توبہ کی اور گالیاں دینا چھوڑ دی. اب میں حافظ قرآن ہوں، سبحان اللہ، اور پابندی سے نماز بھی پڑھتا ہوں اور والدین کی خدمت بھی کرتا ہوں. لیکن مجھے کہیں ٹھوکر لگتی ہے تو میرے منہ سے فوراً گالی نکل جاتی ہے، لیکن میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، یعنی اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہوں. گالیاں کبھی کبھار نکل جاتی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ میری اس وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے. میرے بھائی یہ جو گالیوں کی عادت ہے نا، یہ بھی چرس اور ہیروئن کی طرح ہوتی ہے، نہیں چھوٹتی. جب ایک دفعہ منہ پہ گالیاں آ جائیں عادت پڑ جائے نہیں چھوٹتی. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے منہ سے جب گالی نکلے آپ کچھ پیسے صدقہ کریں، اور یہ التزام کریں اپنے اوپر کہ جب بھی مجھ سے میرے منہ سے گالی نکلے گی، بے شک کسی اور کو نہ نکلے، ہوائی فائرنگ ہی ہو، تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور اماؤنٹ اتنا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا دل پہ چوٹ لگے کہ یار کچھ جیب سے نکلا ہے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیسے نکالنا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. تو وہ آپ اپنی آمدن کے حساب سے اپنے لیے سزا متعین کر سکتے ہیں، سزا رکھیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو ہوائی فائرنگ والی گالیاں ہیں یہ والی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. میرا بھائی 5ویں کلاس تک پڑھا ہوا ہے، لیکن بہت، میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں نا یہاں شیر بھی آ سکتا ہے، اور یہاں کچھ دن پہلے ادھر آ کے پانی پی رہا تھا شیر، تو بس ہمت کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اوہ ہوئی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا میرے بھائی، یہاں بہت دفعہ آئے ہیں شیر اور ہپو وپو تو بہت آتے رہتے ہیں. کوئی پیچھے سے آ رہا ہو تو مجھے آپ لوگ پہلے بتا دینا بھائی. اچھا میرے بھائی، میرا بھائی 5ویں کلاس تک پڑھا ہوا ہے، لیکن بہت اچھی انگلش آتی ہے. کم پڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو کیا ہم نقلی مارک شیٹ بنا سکتے ہیں؟ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے میرے بھائی. میٹرک کر لو نا، کیا جا رہا ہے؟ جب انگلش سیکھ لی تو میٹرک کرنا تو اور آسان ہے. میرا بھائی 5ویں کلاس تک پڑھا. چاہیے ہو گیا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، مفتی صاحب، استغفر اللہ بھائی صاحب، کہہ رہے ہیں مجھے لڑکوں کی طرف رغبت ہے، میں کوئی گناہ نہیں کرتا اور انشاءاللہ گناہ کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں،
لیکن دل و دماغ میں لڑکوں ہی کی سوچیں آتی ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، خود کو بہت کنٹرول کیا ہے لیکن میری عادت ختم نہیں ہو رہی، کیا میرے لیے یہ آزمائش ہے؟ یقیناً آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ لڑکوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، ان کا تصور کرنا چھوڑ دیں اور فوراً سے پہلے آپ شادی کریں، جتنا جلدی ہو سکے۔ آپ جتنا دیر سے شادی کریں گے نا، آپ کی عادت بگڑتی چلی جائے گی اور پھر عورت میں اور بیوی میں وہ آپ کو اٹریکشن ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جلد سے جلد آپ شادی کریں، تو شادی کرنے کے بعد انشاءاللہ آہستہ 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 آپ کے دل میں یہ اٹریکشن ہی ختم ہو جائے گی، نہیں ہو تو دوسری بھی کر لیں آپ۔ تو جتنا انسان نیچر پہ چلتا ہے نا، اتنا غیر فطری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے وہ۔ تو آپ جلد سے جلد نکاح کریں گے، انشاءاللہ آپ کی یہ عادت ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کو رغبت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک جو ہے نکاح نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر آپ گناہ سے بچیں گے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بہت زیادہ انشاءاللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس گندگی میں پڑ گئے نا، تو بہت مصیبت ہو جائے گی اس گندگی سے نکلنا۔ میری بیٹی کے دادا اس کے نام پر کچھ پیسے بینک میں رکھنا چاہ رہے ہیں، میں منع کر رہی ہوں لیکن وہ میری نہیں سن رہے، ایسے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منع کرنا چاہیے آپ کو، سود سے پیسے کمائیں گے، بچی کو بھی حرام کھلائیں گے، تو منع کریں۔ اور یہ کیا، یہی ہو سکتا ہے، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو جو آپ کی استطاعت ہے اس کے بقدر ہی منع کر سکتی ہیں آپ، اس سے زیادہ